بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسپائر کالج چوکسر الشہید سے محمد سلیم عثمانی، اسلامیات کا لیکچر۔ آج ہمارا سبق ہے قرآن مجید کی اہم خصوصیات۔ یاد رہے یہ ایک لانگ سوال ہے اور یہ بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ سوال مختلف انداز میں آ سکتا ہے۔ قرآن مجید کے چند اوصاف بیان کریں، سوال نمبر 1۔ سوال نمبر 2، قرآن مجید کی اہم خصوصیات۔ قرآن مجید کی چند خصوصیات پر نوٹ لکھیں۔ یہ خصوصیات قرآن مجید کے فضائل اور مناقب کو بھی کہا جاتا ہے، اور یہ قرآن مجید کی جو اہم خصوصیات ہیں ان میں نمبر 1 پہ میں نے ہیڈنگ دی ہے اسماء القرآن، قرآن مجید کا نام۔ قرآن کے بہت سارے نام ہیں، ذاتی اور صفاتی، جس کی تفصیل میں نے پہلے والے لیکچر کے اندر دے دی ہے۔ اور قرآن مجید کے 55 نام مشہور ہیں، اور قرآن مجید کے ناموں میں سے یہ جو 55 نام ہیں ان کے متعلق یوں کہا جا سکتا ہے، جس چیز کے نام زیادہ ہوتے ہیں زیادتی نام زیادتی خصوصیات پر دلالت کرتی ہے۔ تو اس جملے کو یوں کہیں، ناموں کا زیادہ ہونا خصوصیات کے زیادہ ہونے پر دلالت کرتا ہے۔ یعنی قرآن کے نام زیادہ ہیں تو قرآن مجید کی خصوصیات بھی زیادہ ہیں۔ اور اس کے بعد دوسری ہیڈنگ ہے ہمارے پاس آخری آسمانی الہامی منزل من اللہ تعالیٰ کی طرف سے اتری ہوئی کتاب، آخری آسمانی کتاب۔ آخری کتاب، آخری نبی پر، آخری امت کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو اتارا، جس کو کلام اللہ بھی کہتے ہیں، منزل من اللہ بھی کہتے ہیں۔ یہ اس کا مدت نزول 23 سال میں یہ قرآن مجید کی کتاب جو ہے اس امت پر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اترتی رہی۔ 23 سال آخری کتاب آخری پیغمبر پر مدت نزول 23 سال میں نازل ہوئی۔ اور اس کے بعد تیسری ہیڈنگ ہے محفوظ کتاب۔ آج آسان سی بات ہے آپ حضرات کے لیے، قرآن مجید کا محفوظ ہونا، جس پر کوئی شک و شبہ اور اس کے اوپر کوئی گنجائش نہیں ہے۔ محفوظ کتاب جس کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے خود لی ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے خود ارشاد فرمایا ہے، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون۔ سورۃ الحجر آیت نمبر 9، اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے خود ارشاد فرمایا، بے شک ہم نے نازل کیا ہے نصیحت کو، یعنی الذکر سے مراد یہاں کتاب ہے، یہاں کتاب سے مراد قرآن ہے۔ کتاب یعنی قرآن کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے خود ہی اس کو نازل کیا، وَإِنَّا لَهُ، اور اس قرآن کی ہم ہی حفاظت کریں گے، اور اس کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے خود لی ہے۔ یہاں ایک بات کا اضافہ کرتا چلوں، جتنے بھی صحائف اور کتابیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوئیں، جن جن انبیاء پر اور جن جن امتوں کے لیے اتری، اللہ تعالیٰ نے ان انبیاء کے ذمے اور ان کی امتوں کے ذمے لگایا کہ آپ ہی ان کی حفاظت کریں گے۔ انبیاء نے حفاظت کی، انبیاء کے مخلصین اور محبوبین اور ان کی امت کے وہ افراد جو مطیع و فرمانبردار تھے، ان لوگوں نے بھی اس کتاب کی حتی الوسع اپنی جان سے، دل و جان سے اس کی حفاظت کی۔ لیکن بعد میں آنے والے خواہشات کے پجاری لوگ، اسی دور کے ہوں یا بعد والے، انہوں نے اس کتاب کے اندر اپنی منشا مرضی کے موافق، مطابق اور مناسب اس میں چینج لائے، اور اس میں اس چینج کا دوسرا نام ہے تحریف۔ تحریف کا معنی ہے رد و بدل۔ جتنی بھی آسمانی کتابیں منزل من اللہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کی گئی تھیں، ان میں ان کی امتوں کے انبیاء کی امتوں نے
اس کے اندر تحریف رد و بدل کر دیا اپنی منشا کے مطابق۔ لیکن قرآن مجید کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے نہ کسی رسول کے ذمہ لگائی، نہ آخری پیغمبر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمہ ہے، نہ اس کی امت کے ذمہ ہے، اور اس کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے خود لی ہے۔ اور قرآن مجید جیسے اترا ویسے اللہ تعالیٰ کی طرف سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ویسے پڑھا، اور جیسے آگے صحابہ نے پڑھا۔ آپ اس کو یوں آسان مزید کریں، اللہ نے قرآن کو خود پڑھا، حضرت جبرائیل امین نے سنا، حضرت جبرائیل امین نے حضور کے سامنے پڑھا، حضور نے خود سنا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود پڑھا، اور صحابہ کرام نے سنا، صحابہ کرام نے خود پڑھا، تابعین نے سنا، تابعین نے پڑھا، تبع تابعین نے سنا، تبع تابعین نے پڑھا، ائمہ مجتہدین نے سنا، ائمہ مجتہدین کے بعد یہ امت میں یکے بعد دیگرے ان کے حفاظ کرام، علماء کرام قرآن مجید کو پڑھتے پڑھاتے یہ سلسلہ قائم ہوا، اور یہ قرآن مجید سینوں کے اندر محفوظ ہوا، کتابوں میں محفوظ ہوا، اور اس کی نقوط اور نقوش اس کے محفوظ ہوئے، اور آج بھی ویسے محفوظ ہے۔ اس کی مثال اور بڑی آسان سی ہے، جیسے یہ قرآن مجید پاکستان کے کونے کونے میں ایک ایک کتاب کے اندر ایک ایک لفظ، ایک ایک حرف، ایک ایک اعراب اس کا محفوظ ہے، رد و بدل سے یہ کتاب پاک ہے، تمام مسالک کے تمام افراد میں یہ کتاب ویسے ہے، اور پوری دنیا کائنات کے ساری قوموں کے درمیان قرآن مجید ویسے ہے، جیسے ملک پاکستان میں قرآن ہے، ویسے عربستان میں ہے، ویسے عرب کے اندر ہو اور پاکستان میں ہو، دنیا کائنات کے کسی کونے کے اندر ہو، آپ تمام ملکوں کو چھان بین لیں، اور آج تو جدید دور ہے انٹرنیٹ کا، آپ جہاں سے بھی اس کے نسخے یا اس کی تصویر منگوا لیں یا مسودہ آپ منگوا لیں، آپ دیکھ لیں کہ ایک لفظ کی، ایک حرف کی، ایک اعراب کا بھی چینج نہیں ہوگا۔ یہ قرآن مجید محفوظ تھا، محفوظ ہے، اور محفوظ رہے گا۔ اس کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے خود لی ہے، اور اس سے بڑی دلیل کیا ہو سکتی ہے کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے خود ارشاد فرمایا، بے شک ہم نے ہی اس قرآن مجید کو بطور نصیحت کے اتارا، اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں، اور نصیحت سے مراد یہاں کتاب ہے۔ یہی وجہ ہے 1400 سال گزرنے کے بعد آج بھی قرآن کا ایک ایک لفظ، ایک ایک حرف، ایک ایک اعراب محفوظ ہے، اور اس کی حفاظت کا انتظام ایسا کیا گیا ہے کہ ہمیشہ کے لیے یہ تحریف یعنی رد و بدل سے پاک ہے اور پاک رہے گا۔ اگلی ہیڈنگ، یہ قرآن مجید زندہ زبان والی الہامی کتاب ہے، زندہ زبان والی الہامی کتاب، محفوظ بھی ہے اور زندہ زبان والی الہامی کتاب۔ اس کی جو زبان ہے عربی، وہ زندہ زبان ہے۔ قرآن مجید ہے، چھوٹا سا بچہ بھی پڑھے، حتیٰ کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین۔ اب الحمدللہ رب العالمین یہ عربی کی سورہ فاتحہ کی ایک آیت ہے۔ بچہ ہے، مرد ہے، عورت ہے، بڑا ہے یا چھوٹا، امیر ہے یا غریب، دنیا کی جس زبان کا حامل آدمی ہے، جس زبان کا، وہ عربی پڑھے گا۔ قرآن عربی میں اترا اور عربی میں پڑھا جاتا ہے۔ دنیا کے 20 ممالک سے زائد ایسے ہماری دنیا کے اندر اتنے ممالک ہیں جن کی قومی زبان عربی ہے، قومی زبان۔ زندہ زبان والی الہامی اللہ تعالیٰ کی طرف سے اتری ہوئی یہ کتاب، عربی آج بھی محفوظ ہے، اور عرب زبان سے آج بھی پیار ہے،
اور اللہ کے نبی نے فرمایا عربی سے محبت کرو. عربی لسان، عربی اور لسان یعنی زبان، عربی زبان سے محبت کرو. اور اس کے محبت کی تین وجوہات کی بنا پر محبت کرو. فرمایا قرآن خود عربی میں ہے. جب قرآن عربی میں ہے تو اللہ تعالیٰ کی زبان خود عربی ہے، کیونکہ قرآن اللہ کا کلام ہے، اللہ نے اس کو خود پڑھا تو قرآن عربی میں ہے. نمبر 2، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری زبان بھی عربی ہے، حضور خود عربی ہے. اور اس کے بعد فرمایا جنت کی زبان جو ہے وہ بھی عربی ہے، جنت کی زبان. اور جب یہ بات میں پڑھاتا ہوں بچوں کو تو بچے پوچھتے ہیں کہ جنت کی زبان جب عربی ہے تو پھر جہنم کی زبان کیا ہوگی؟ تو بچوں کی مزاح یا ان کی اپنی ایک انداز ہوتا ہے کلاس میں، تو اس میں یہ کہتا ہوں کہ جہنم کی کیا زبان ہے، جہنم کی کون سی زبان ہے. جب انسان جہنم میں جائے گا تو اس کو زبانوں کا کہاں وہم اور تصور ہوگا. وہاں تو صرف چیخ و پکار، عذاب کی کیفیت ہوگی. وہاں ہر ایک کا درد اور جو تکلیف ہوگی وہی اس کی زبان ہوگی. یہاں ایک بطور لطیفے کی ایک بات آپ کے سامنے کرتا چلوں. فرمایا دنیا کے اندر سب سے میٹھی زبان کون سی ہے، سب سے زیادہ میٹھی زبان؟ تو جواب یہ ہے ہر انسان کے لیے وہی زبان ہے جو مطلب کی ہے، مطلب کی. کیونکہ سبق ہوتا ہے، سبق میں بچوں کو حساس بشاش رکھنے کے لیے کوئی نہ کوئی نیو بات بھی کرنی پڑتی ہے. تو خیر یہ عربی زبان بڑی اہمیت کی حامل ہے، زندہ زبان ہے. آج بھی دنیا کی 20 ممالک سے زیادہ آج بھی قومی زبان عربی ہے. جبکہ پہلی آسمانی کتابیں جن کی زبانیں، جو آسمانی کتابیں عبرانی زبان میں، فلاں زبان میں، اس دور کے جو بھی زبان ہوتی تھی، اس دور میں جو کتاب اترتی تھی اس زبان میں، تو وہ زبانیں ساری ناپید ہو چکی ہیں، ختم ہو چکی ہیں. اور اس کے بعد ہے کامیابی کی ضامن کتاب. کامیابی کی ضامن یہ کتاب قرآن ہے. قرآن ہی کو حقیقی ہدایت قرار دیا گیا ہے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے خود ارشاد فرمایا ھدی للمتقین، تقوی والوں کے لیے اس قرآن میں ہدایت ہے. ھدی للمتقین. جنت کی ضامن کتاب، سفارشی کتاب، جو دنیا میں قرآن مجید کو اپنے سینے کے ساتھ لگا کے رکھتا ہے، قرآن مجید بھی آخرت میں قیامت کے دن انسان کو نہیں چھوڑے گا. قرآن اللہ کا کلام ہے. اللہ کے دربار میں ایک حدیث ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ کے دربار میں قرآن جھگڑا کرے گا، جھگڑالو سفارشی کھڑا ہو جائے گا. فرمائے گا دنیا میں اس شخص نے مجھے سینے سے لگایا، اور آج اگر اعمال بد کی وجہ سے، اعمال بد کے زیادتی کی وجہ سے جہنم میں جا رہا ہے، تو دنیا میں اس نے مجھے نہیں چھوڑا تو میں اس کو کیسے چھوڑ سکتا ہوں. وہ اللہ تعالیٰ کی دربار میں جا کر تقریر کرے گا اور اللہ تعالیٰ سے بحث کرے گا، اللہ تعالیٰ سے جھگڑا کرے گا. ایک جہنمی انسان کو جہنم سے بچا کر جنت میں لے جانے کے لیے اس کے لیے عظمت والا ضامن اور سفارشی جو کتاب ہوگی وہ قرآن ہوگا. اور اس کے بعد ہے نمبر 6 ہیڈنگ آسان کتاب. یہ کتاب ضخیم، بڑی اور آسان ہے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورۃ القمر کے اندر وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. ہم نے اس قرآن مجید کو نصیحت کے لیے آسان ذریعہ بنایا. ہم نے قرآن مجید کو آسان بنایا. یہ قرآن مجید پڑھنے میں، سمجھنے میں، علمی اور عملی طور پر ہر شکل میں، ہر صورت میں، ہر ایک کے لیے، ہر مرد فرد، بڑے اور چھوٹے، امیر اور غریب، ہر قوم و ملت کے لوگوں کے لیے یہ قرآن مجید آسان ہے. اس کے اوپر عمل کرنا بھی آسان ہے. اور اس کے بعد ہے با اثر کتاب. با اثر انداز یہ کتاب ہے. قرآن مجید میں ایک عقلی طور پر تجربہ کریں
جب قرآن مجید کی تلاوت کی جاتی ہے تو اس وقت انسان کا دل باغ باغ ہو جاتا ہے، جسم پر اثر ہوتا ہے، جسم کے اندر طاقت آتی ہے۔ اگر مریض کے اوپر پڑھا جائے اس کو شفا ملتی ہے، مریض کے اوپر پڑھا جائے قرآن مجید اور اس مریض کے اندر قوت آتی ہے، طاقت آتی ہے۔ قرآن مجید کی تلاوت کی جائے تو انسان کے اپنا ایمان بڑھتا ہے۔ قرآن مجید جس سطح پر جس صورت میں بھی تلاوت کیا جائے قرآن مجید ایک اثر رکھتا ہے۔ اسی کے اوپر ایک چھوٹی سی بات ہے با اثر کتاب کے اوپر۔ ایک ڈاکٹر صاحب تھے، وہ مریضوں کا چیک اپ کر رہے تھے، تو ایک آدمی گیا، اس نے بتایا کہ میرے پیٹ کے اندر کوئی ایک مسئلہ ہے اور اس کو آپ چیک کریں۔ ڈاکٹر صاحب نے چیک کیا، چیک کرنے کے بعد انہوں نے پوچھا کہ کہیں سے علاج کرایا؟ مریض نے کہا ہاں، میں نے قرآن مجید پڑھا، پانی دم کرایا، اس کو پیا، میں نے قرآن مجید کی فلاں فلاں صورت پڑھی، مجھے فلاں عالم نے دم کیا، میں یہ کیا وہ کیا۔ تو ڈاکٹر صاحب بڑے صبر و تحمل کے ساتھ اس مریض کو کہنے لگے، مریض مجھے ایک بات بتا، عقلی طور پر آپ کو انفیکشن ہے، آپ کو زخم ہے، آپ کو مسئلہ ہے پیٹ کے اندر، اور یہ مسئلہ آپ کے اندر ہے، لیکن آپ یہ جائے پھونک کے ذریعے سے، دم کے ذریعے سے یہ ٹھیک ہو جائے تو کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کا اثر کیسے ہوگا؟ آپ علاج کریں، دوائی کھائیں اور علاج معالجہ آپ کریں گے تو آپ ٹھیک ہوں گے۔ تو مریض ڈاکٹر صاحب کے سامنے موجود تھے، تو مریض نے اس ڈاکٹر صاحب کو 2-4 بڑی بڑی گالیاں دے دی، سخت قسم کی۔ تو ڈاکٹر صاحب 2 منٹ کے اندر غیظ و غضب میں، غصے میں آ گئے، بہت زیادہ غصے میں، اور حتیٰ کہ ہانپتے ہوئے اور کانپتے ہوئے اپنی کرسی پر بیٹھے ہوئے مریض کو دیکھنے لگے کہ اس نے مجھے اس طرح کی گالیاں کیسے دی۔ تو مریض نے ٹھنڈے دل سے، ٹھنڈے دماغ کے ساتھ ڈاکٹر صاحب کے سامنے ایک عرض کی، ڈاکٹر صاحب میری ایک چھوٹی سی بات ہے، میں نے کون سا آپ کو انجیکشن لگایا، کون سا میں نے آپ کو کون سی گولی دی ہے، کون سا میں نے آپ کا علاج کیا، آپ اتنے کون سی چیز میں نے آپ کو ایسی لگائی، کون سا میں نے آپ کو تھپڑ مارا ہے کہ آپ غیظ و غضب غصے کی شدت میں آ گئے، اور وہ جو قابل برداشت بھی نہیں، اور اس کے اثرات یہ ہیں کہ آپ لال پیلے سرخ ہو گئے، اس کیفیت کے اندر آپ مبتلا ہو چکے ہیں، تو یہ کیسے ہوا؟ تو ڈاکٹر صاحب نے کہا آپ نے گالیاں دی اور مجھے غصہ دلایا۔ تو پھر اس آدمی نے کہا زبان کے ان جملوں میں اگر اثر ہے تو قرآن کے الفاظ میں کیوں اثر نہیں؟ یہ بات ایک بطور واقعے کے میں نے آپ کو ایک بطور مثال کے تمثیل کے آپ کو یہ بات سمجھائی۔ اسی کے اوپر حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شعر بھی مجھے یاد آیا۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جراحات السنان لها التیاب ولا یلتاب ما جرح اللسان، فرمایا جو تلوار کے آلات کے زخم ہوتے ہیں، جو جسم کے اوپر زہری صورت میں ہوتے ہیں، ان کا علاج بھی ہے، معالجہ بھی ہے، دوا دارو بھی ہے، وہ ایک نہ ایک دن مٹنے والے، ختم ہونے والے ہیں، اور وہ زخم ایسا مٹے گا کہ ختم ہو جائے گا۔ اور فرمایا لہلتیام ولا یلتام ما جرح اللسان، کچھ زخم ایسے ہوتے ہیں جو زبان سے کیے جاتے ہیں، زبان سے کسی کے اوپر کوئی ایسی طرح کے سخت ترین جملے کہے جاتے ہیں جو اس کے دل پر اثر ہوتے ہیں، جو اندر کا زخم دل کے اندر دل پر ہوتا ہے، اس کا علاج معالجہ نہیں اور اس زخم کا ملنا نہیں ہوتا، وہ انسان کو موت تک وہ الفاظ یاد رہتے ہیں۔ اس لیے زبان کے ہر لفظ کا اثر ہوتا ہے، اور زبان سے ادا ہونے والا، پڑھے جانے والا قرآن، اس کا بہت بڑا اثر ہوتا ہے۔ تو با اثر کتاب قرآن مجید ایک معجزہ ہے، زندہ الہامی کتاب ہے، اس میں ایک حلاوت، مٹھاس، شیرینی ہے، اس میں مٹھاس ہے قرآن مجید کے اندر، لذت ہے۔ قرآن مجید ایک واحد کتاب ہے
جو پوری دنیا میں پڑھی جاتی ہے، جتنا اس کی تلاوت کی جاتی ہے اسی قدر روحانی تسکین اور اطمینان قلبی حاصل ہوتا ہے، لطف اور لذت میں اضافہ ہوتا ہے۔ قرآن مجید کی تلاوت کرنے سے انسان کے اپنے اوپر اور دوسروں کے اوپر قرآن کے اثرات جو ہے وہ محفوظ رہتے ہیں، اور اس سے انسان کو بڑا فائدہ ہوتا ہے۔ اس کے بعد ہے قرآن مجید حفظ میں آسان کتاب۔ اس کے اوپر میں ایک جملہ کہتا ہوں، الف سے لے کر یا تک حروف تہجی کے 29 حرف ہیں، الف سے لے کر یا تک۔ ان 29 حروف کو ملایا گیا اور یہ بنتے ہیں 30 پارے۔ 30 پارے، ایک ایک پارے میں کئی کئی رکوع، 4 پاؤ، بڑے بڑے صفحات، لمبی لمبی صورتیں موجود ہیں۔ قرآن مجید میں 29 حروف کو جوڑا گیا، اور اسی کو قرآن مجید 29 حروف کے اندر بند ہے۔ قرآن مجید کے 12ویں پارے میں ایک آیت ہے، قیل یا نوح اہبط بسلام منا وبرکات علیک وعلی امم معک۔ قرآن مجید کی ایک چھوٹی سی آیت میں ایک چھوٹی سی سطر کا ایک حصہ جس میں 18 میم اکٹھے ہیں، 18 میم اکٹھے ہیں، اور ان کے پڑھنے کا انداز اور ان کو ملانے کا انداز، اس کے تلاوت کرنے کا انداز، اس کو حفظ کرنے کا انداز، وہ ایک انسان کے پاس حفظ میں آسان طریقے کے ساتھ محفوظ ہو جاتا ہے۔ حفظ میں آسان کتاب، 29 حروف پر 30 پارے، اور وہ بھی اتنی بڑی عمدہ کتاب، ضخیم مجلد کتاب، اور ہر عمر کے جتنی بھی عمر ہے، بڑا ہے یا چھوٹا، مرد ہے یا عورت، وہ جس شکل میں ہے، وہ لنگڑا ہے، وہ آدمی ٹنڈا ہے، وہ آدمی پورا ہے، وہ جس قوم کا ہے، جس قوم سے وہ تعلق رکھتا ہے، ہر قوم والا آدمی، ہر قوم کا بچہ، ہر عمر کا فرد، مرد عورت، یہ قرآن مجید کو حفظ کر سکتا ہے۔ یہ حفظ میں آسان کتاب ہے۔ نمبر 10، عقل اور معیار پر اترنے والی کتاب، صداقت اس میں ہے، حقانیت والی کتاب ہے، عالمگیر کتاب۔ قرآن مجید عالمگیر کا معنی ہے قرآن مجید ساری انسانیت کے لیے پیغام ہدایت اور تربیت والی کتاب ہے۔ عالمگیر، پہلے والوں کے لیے، اب والوں کے لیے، اب سے بعد والوں کے لیے، دیہات والوں کے لیے، شہر والوں کے لیے، امیروں کے لیے، غریبوں کے لیے، بڑوں کے لیے، چھوٹوں کے لیے، ہر مسلک کے ہر فرد، مرد عورت کے لیے، دنیا کائنات کے ہر ایک کے لیے، ہر وقت اور بر وقت، اور ان کی ضرورت کو پورا کرنے والی اگر کوئی کتاب ہے تو وہ عالمگیر کتاب یعنی قرآن مجید ہے۔ اور اس کے بعد ایمان بڑھانے والی کتاب، قرآن مجید میں ایمان کی علامتوں میں سورہ انفال کے اندر اللہ تعالیٰ نے خود ارشاد فرمایا ہے کہ قرآن مجید کے پڑھنے سے ایمان بڑھتا ہے۔ الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا۔ وَإِذَا تُلِيَتْ، جب قرآن مجید کی تلاوت کی جاتی ہے، آیاتُهُ زَادَتْهُمْ، قرآن مجید کی آیات کی تلاوت جب کی جاتی ہے تو زَادَتْهُمْ ایمانا، ایمان کو قرآن بڑھاتا ہے۔ ایمان کو بڑھانے والی کتاب، سابقہ انبیاء کی مصدق کتاب، پہلے تمام انبیاء کی نبوت کو، ان کے جسم کو، ان کے علم کو اور ان کی کتابوں کی تصدیق کرنے والی کتاب، کفار کو چیلنج دینے والی کتاب۔ آج تک قرآن چیلنج دے رہا ہے کہ کوئی اس طرح کی کتاب لے کر آئے۔ اور اسی طرح فطری تعلیمات والی کتاب، یہ قرآن مجید کے چند ایک اوصاف ہیں، چند ایک اہم خصوصیات ہیں، بہت ساری خصوصیات ہیں لیکن چند ایک آپ حضرات کے سامنے بیان کر دی گئی ہیں جو پیپر میں لکھنے میں بھی آسان ہے، اور پیپر کے علاوہ انسان کے سمجھنے کے لیے، انسان کے دل دماغ میں بٹھانے کے لیے، انسان کے عملی پہلو میں اور اس کے اوپر عقیدے کو بڑھانے کے لیے یہ عمدہ سبق ہے۔ اس کو سب سنیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ رب العزت
ہماری زندگیوں میں، ہمارے سننے والے احباب کی زندگیوں میں برکت نصیب فرمائے۔ جزاکم اللہ و احسن جزا۔ محمد سلیم عثمانی۔